بزرگ فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکیہ کی تاریخ میں ایک نیک عمل، باکردار اور انصاف کا ترازو قائم کرنے والے سلطان کا ذکر موجود ہے، جس کا نام سلطان سلیمان القانونی تھا۔ سلطان سلیمان القانونی نے اپنے ملک میں، اپنی ریاست میں ہر حال میں انصاف کا ترازو قائم کیے رکھا۔ اس کی ایک مثال کہ ایک مرتبہ اس کے دربار میں کچھ لوگ آئے، عرض کی کہ جہاں پناہ ملک میں، ریاست میں درختوں کی جڑوں میں چیونٹیوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ ہو چکی ہے، ان قریب ہے کہ وہ درختوں کو نقصان پہنچا دیں۔ بادشاہ نے ماہرین کو بلایا، ماہرین حاضر ہوئے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ ماہرین نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر فلاں قسم کا تیل درختوں کی جڑوں میں چھڑک دیا جائے تو درختوں کو بچایا جا سکتا ہے اور چیونٹیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ سلیمان القانونی کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی کوئی نیا اقدام کرتے، کوئی نیا حکم جاری کرتے، تو وہ پہلے مفتیان کرام کے پاس رابطہ کر کے اس کا شرعی مسئلہ دریافت کرتے۔ وہ پوچھتے کہ آیا اس کا کوئی شرعی حکم کہ اس مسئلے کے خلاف جاتا ہو تو وہ نہ کرتے۔ اگر وہ مسئلہ شرعی حکم کے مطابق ہوتا تو اس کو عمل میں لاتے۔ اس دن بھی بادشاہ سلیمان القانونی ریاست کے مفتی، جنہیں وہ شیخ الاسلام کے نام سے پکارا کرتے تھے، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ شیخ صاحب اپنے گھر پہ موجود نہیں تھے۔ بادشاہ نے ایک شعر کے مصرعے کی صورت میں اپنا سوال لکھ کر ان کے گھر چھوڑ دیا، جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اگر درختوں کی حفاظت کے لیے چیونٹیوں کو مارا جائے تو کیا اس میں کوئی عذر یا کوئی ضرر ہے؟ جب شیخ صاحب واپس اپنے گھر تشریف لائے اور انہوں نے وہ سوال پڑھا تو اس کے جواب میں جواب ارسال فرمایا اور شعر کا دوسرا مصرعہ لکھا، جس کا مفہوم یہ ہے۔ اشارہ یہ تھا کہ بادشاہ سلامت چیونٹیوں کو رہنے دیا جائے، کہ اگر آپ کے ملک میں انصاف کا ترازو قائم ہے تو آپ کے ملک میں کوئی بھی جانور کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو بادشاہ سلامت اپنے اس بات پر منحرف ہوئے، اپنی بات کو انہوں نے واپس لیا اور حکم جاری کر دیا کہ چیونٹیوں کو رہنے دیا جائے۔ ایک مرتبہ بادشاہ آسٹریا کو فتح کرنے، آسٹریا کے دارالحکومت کو فتح کرنے کی غرض سے جہادی قافلے کے ساتھ نکلے، جہادی لشکر کے ساتھ نکلے۔ راستے میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے ہمراہی جتنے بھی تھے، جتنے بھی لشکری تھے، انہوں نے بادشاہ سلامت کا جسد خاکی واپس استنبول پہنچایا۔ ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا۔ اسی دوران بادشاہ کا وصیت نامہ ملا۔ بادشاہ نے وصیت نامہ لکھا ہوا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا صندوق میرے ساتھ دفنا دیا جائے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ صندوق جو جواہرات اور زیورات اور قیمتی چیزوں سے بھرا ہوا ہوگا، ہم کیوں کر ایسا غلط کام کر سکتے ہیں کہ اس صندوق کو دفن کر کے اس کو ضائع کر دیں۔ لوگوں میں یہ بات متفق طور پر طے ہوئی کہ اس صندوق کو کھولا جائے۔ اگر اس میں ایسی کوئی چیز نہ ہوئی کہ جس کا دفن کرنا نقصان دہ ہے تو ہم اس کو دفن کر دیں گے، نہیں تو اس کو رہنے دیں گے۔ صندوق چنانچہ کھولا گیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو دیکھا، لوگ حیران رہ گئے کہ اس میں مفتیان عظام کے فتوے پڑے ہوئے تھے۔ شرعی احکام مفتیان عظام کی طرف سے جو انہیں ملے تھے وہ پڑے ہوئے تھے۔ کیوں کہ سلطان سلیمان القانونی نے اپنے ملک میں کوئی بھی کام غیر شرعی نہیں کیا تھا۔ جب بھی وہ کوئی کام کرتے تو مفتی صاحب سے، ریاست کے مفتی سے، شیخ الاسلام سے فتویٰ جاری کرتے اور وہ اس فتوے کے مطابق اپنا حکم جاری کرتے، کام کرتے، اقدام کرواتے۔ تو یہ ساری صندوق جو ہے یہ ان فتووں سے بھری ہوئی تھی۔ تو یہ دیکھ کر ان کے شیخ الاسلام، جو اس وقت کے موجودہ شیخ الاسلام تھے، وہ رو پڑے، چیخ مار کر رو پڑے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، ہمیں کون بچائے گا؟ بادشاہ سلامت نے صندوق کو دفن کرنے کی وصیت اس لیے کی تھی تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ثبوت پیش کر سکے کہ یا اللہ، میں نے تیری مخلوق پر جب حکومت کی تو وہ تیرے اسلام اور تیرے دین کے مطابق تھی۔
میں نے کوئی بھی کام غیر شرعی نہیں کیا تھا، کسی کو تکلیف یا کسی کو ضرر نہیں پہنچایا تھا۔ چیونٹیوں کے بارے میں بھی ان کا حکم اس لیے تھا کہ وہ رہنے دی جائیں تاکہ کسی چیونٹی کو بھی ان کی ریاست میں تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہوتی ہیں اسلامی ریاستیں۔ یہ اسلامی ریاست ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں ایک چیونٹی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو ہم ایسا تصور کب کر سکتے ہیں؟ ہمارے اس وقت کے ملک میں ایسا تصور کرنا تو دور کی بات، یہاں تو ظلم کی ہزاروں مثالیں ملتی ہیں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام ہرگز نہیں چل سکتا۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی کیا حالت ہے۔ یہاں ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ وہ چیز جو غریب کے پہنچ میں تھی، جو غریب جس چیز کو حاصل کر سکتا تھا، وہ اس کے پہنچ سے دور کر دی گئی ہے۔ گندم، آٹا، خوراک کی چیزیں، کھانے پینے کی اشیاء غریب کی پہنچ سے بہت دور کر دی گئی ہیں۔ غریب کی دیہڑی اتنی اور ان کی ضروریات اتنی ساری۔ اب غریب کیا کرے؟ اس ملک میں اپنی زندگی گزارے یا پھر اپنے ضروریات کی چیزیں خریدے؟ اس وقت تو وہ حالت ہے کہ جس دور میں جینا مشکل ہو، اس دور میں جینا لازم ہونے والی بات ہے۔ آج کل کے دور میں جتنا جینا مشکل ہے، اتنا زندہ رہنا بھی ضروری ہے کہ بندہ خودکشی بھی نہیں کر سکتا کہ خودکشی بھی حرام ہے، اور اپنے آپ کو زندہ رکھنا بھی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔